وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت ہو۔ جس کے دل میں قرآن مجید سے محبت ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس کے دل میں قرآن مجید سے محبت نہیں اس کے دل میں اللہ سے محبت نہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کے شوق سے، اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا خاص بندہ شمار ہونے لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار کے خاص لوگ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ قرآن شریف والے۔ قرآن شریف والے اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خواص ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت کے جتنے فضائل، جتنے برکات، جتنے انوارات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، کسی اور عمل کے اتنے فضائل وارد نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ قیامت کے دن کم سے کم 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مثال دی، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے آسانی سے۔ تو مثال یہ دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اب ہر عمل میں پورے کا پورا عمل ایک عمل شمار ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت وہ بابرکت عمل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہر لفظ کے، ہر حرف کے اوپر اللہ پاک الگ الگ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو الحمد کے اوپر 50 نیکیاں ہو گئیں، للہ کے اوپر 40 ہو گئیں، رب پہ 30 ہو گئیں، اور عالمین پہ 60 نیکیاں ہو گئیں۔ یہ ایک آیت کے پڑھنے سے یہ 200 کے قریب نیکیاں اس نے کما لی۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی، اور جو نماز میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو نماز کے بغیر باوضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص نماز کے بغیر بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ لگائے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو تلاوت نہیں کرتا بلکہ وہ تلاوت کرنے والے کی آواز کی طرف کان لگا کے سنتا ہے تو اس سننے پر بھی اسے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان لگا کے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان لگا کے سنو، یہ نہیں کہ صرف سنو، دھیان لگا کے سنو۔ قرآن مجید کی تلاوت پہ جہاں اتنے انوارات ہیں، برکات ہیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دینے کے وعیدیں اور عذابات بھی بہت سخت ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کو پس پش ڈال دینا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے کتنی قوموں کو بلند درجہ عطا کرے گا اور کتنے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اسی قرآن کی برکت سے ہم
اپنے میں سے جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اسے اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں اور اس سے نماز پڑھواتے ہیں۔ اسی قرآن کی برکت سے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں کو حوالے کرتے ہیں اور وہ انہیں قرآن سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، دوسری اسی طرح جو ہے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قرآن سے، جو ہماری کتاب سے، جو ہمارے کلام سے منہ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ اب جس کی زندگی اللہ تنگ کر دے تو وہ جتنے بھی وظیفے کرتا رہے اور جتنے بھی جو ہے وہ صدقے دیتا رہے اور جتنے بھی جو ہے وہ درود شریف کے چلے کھینچتا رہے، جب اللہ نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے تو کوئی اس کی زندگی میں کشادگی نہیں لا سکتا۔ تو قرآن مجید سے دل لگانا پڑے گا۔ جو حضرات قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ تلاوت کریں، اور جو تلاوت نہیں کر سکتے وہ پڑھنا سیکھیں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بچپن میں سیکھا تھا وہ کم سے کم کسی قاری صاحب کو اپنا قرآن مجید سنائیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں، میرے ہاں میں اور ہاں میں فرق تو نہیں ہے، میرے عین اور حمزہ میں فرق ہے کہ نہیں، اسی طرح میرے جو ہے مختلف حروف کے مخارج ایک دوسرے کے ساتھ مل تو نہیں جاتے ہیں، سا میں اور سین میں فرق کرتا ہوں یا نہیں، کیونکہ حرف کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قل کا ترجمہ اور ہے اور کل کا ترجمہ اور ہے، مخرج کی تبدیلی سے جو ہے وہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور نماز میں اگر ایسی غلطی ہوتی ہے اور مخرج تبدیل ہو جاتا ہے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں لیکن وہ نمازیں خراب ہو جا رہی، تو اس لیے قرآن مجید کو سیکھیں۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنے کے دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں میں سے کوئی سا اختیار کر لیں، بہت آسان سی بات ہے۔ میں اکثر درس قرآن میں یہ دونوں طریقے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا آسان ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت خاص کریں کہ یہ وقت صرف قرآن مجید کا ہے، اور اس وقت میں اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ 15 منٹ، یہ 10 منٹ، یہ 20 منٹ، یہ قرآن مجید کے منٹ ہیں، یہ قرآن مجید کا وقت ہے، اس میں اور کوئی کام نہیں ہے، کتنا بڑا تقاضا آ جائے لیکن میں نے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے عزم کو مضبوط کریں گے تو قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہر نماز سے پہلے 10 منٹ پہلے آ جائیں، جتنے بجے ہم مسجد پہنچتے ہیں اس سے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، اور ہم وضو کر کے سنت پڑھ کے قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں اور 4 صفحے پڑھ لیں۔ ہر نماز سے پہلے 4 صفحوں کی تلاوت کر لیں، 5 نمازوں سے پہلے 20 صفحوں کی تلاوت ہو جائے گی، ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ دو طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے بہت مؤثر ہیں، بہت مفید ہیں، اور تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ سوچیں کہ تلاوت کر لیں گے تو نہیں ہوتی، پھر نہیں ہوتی، 100 تقاضے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل